علی حب المال، علی الرغم مال محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے ذوی القربہ قرابت داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین محتاجوں پر، وابن السبیل مسافر پر، والسائلین اور مانگنے والوں پر، وفی الرقاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں۔ گویا کہ نیکی کے مظہر میں اولین مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی۔ اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے۔ عبادات کے انبار لگے ہوں اور دل میں شقاوت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، تو وہ دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ یا آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ جس سے طبیعت گھبرا گئی، اکتا گئی، کپڑے میں جو بوسیدہ ہو گئے وہ دے دیے، حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی، وہ نہیں، جو شے پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے، تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، دیکھیے نماز اور زکوٰۃ اب آ رہے ہیں۔ یہ ہے حکمت دین کہ ایک ہے روح دین، وہ ہے ایمان، اور جو اس کے مظاہر ہے مظہر اول انسانی ہمدردی، نمبر دو ہے پھر نماز اور زکوٰۃ، اور یہاں زکوٰۃ کو علیحدہ ذکر کیا ہے، اور اس آیت کا حضور نے حوالہ دیا ان فی المال لحق سوی الزکاۃ۔ دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا بس ہم نے زکوٰۃ نکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا، بڑی بے وقوفی ہے۔ مال میں حق ہے زکوٰۃ کے سوا بھی، اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی، دیکھو اس آیت میں کیا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اتنا تو دو نا کم سے کم، بوتل کا منہ تو کھلے، کارک تو نکلے اس کا، اگر بوتل کا کارک نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے، تو زکوٰۃ ہے تو کارک کے مانند 2.5% ہے، کیا ہے، لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نکلے گا، جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اس نے کیا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لیں۔ سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا، لست بربکم قالوا بلی، پھر عہد شریعت کا ہے کہ جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ، پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہو جائیں، اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں۔ شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے، میرج از اے سوشل کانٹریکٹ،